الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کرنے سے ماقبل میں مناسب نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ تمام مل کر اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ کے اندر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران اسلام، آج کی یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت سید ثالثہ رحمۃ اللہ علیہ کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی گئی ہے، تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اللہ کے پیارے حبیب دونوں جہاں کے عالم مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود اور سلام پڑھو۔ تو میرے عزیز دوستو، اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود اور اس کے نوری فرشتے اپنے پیارے حبیب دونوں جہاں کے آقا مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود اور سلام پڑھتے ہیں، تو جو ان کا غلام ہو، جو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھے، اور بھارت کے اندر پڑھے چاہے کسی بھی ملک کے اندر پڑھے، تو مدینے کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا درود اور سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت ہے اور میں اپنے کپڑے سینے کے لیے سوئی اٹھائی اور کپڑے سی رہی تھی، تو اتنے کے اندر میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اس وقت اجالا نہیں تھا، بجلی نہیں تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سوئی میرے ہاتھ سے جیسے گری ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ کے اندر جلوہ
अफरोज हुए। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस हुजरे के अंदर जलवा गर हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर आने से सारा कमरा रोशन हो गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि वो मैंने अपनी सुई गिरी हुई को उठा लिया और देख लिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार के अंदर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान जाएं, आपका चेहरा मुबारक कितना रोशन है। रब तबारक व ताला ने आपके नूर को कितना बुलंद और बाला फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, वाइल है उन लोगों के लिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वाइल है उन लोगों के लिए, खराबी है उन लोगों के लिए जो क़ियामत के रोज मुझे देख नहीं सकेंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन बदनसीब होगा जो क़ियामत के रोज महशर के मैदान के अंदर आपको देख नहीं सकेगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स मुझे नहीं देख सकेगा। कौन सा शख्स? वो शख्स मुझे नहीं देख सकेगा जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और मेरे ऊपर उसने दुरूद और सलाम ना पढ़ा हो। जहाँ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए। अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर हम एक मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला 10 रहमतें उस बंदे के ऊपर नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर हम दुरूद पढ़ेंगे तो उसको नफ़ा हमको होगा और क़यामत के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं हज करने के लिए गया, मैंने काबतुल्लाह का तवाफ़ किया। मैं तवाफ़ कर रहा था तो वहाँ तवाफ़ करते हुए मैंने एक नौजवान शख्स को देखा, एक नौजवान को देखा जो हर कदम कदम के ऊपर वो दरूद और सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह के वली हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान, तू हर कदम के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है और तवाफ के अंदर अलग अलग दुआएं पढ़ने का हुक्म है। तो उस नौजवान ने क्या जवाब दिया? उस नौजवान ने कहा, ए अल्लाह के वली, मैं और मेरा बाप दोनों हज करने के लिए घर से निकले, दोनों हज करने के लिए घर से रवाने हुए। बीच राह के अंदर, बीच रास्ते के अंदर मेरा बाप फोत हो गया, मेरा बाप फोत हो गया। और जब फोत हो गया और उसके करीब मैं गया तो उसका चेहरा तब्दील हो गया, उसकी सूरत मिट गई और मैं परेशान हो गया। मैंने कपड़ा उनके चेहरे के ऊपर डाल दिया और मैं परेशानी की हालत के अंदर मेरे बाप की लाश के पास बैठ गया। इतने के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि एक घोड़े सवार आया और चेहरे के ऊपर बुर्का डाला हुआ है और वो घोड़ा मेरे बाप की लाश के करीब आया तो घोड़ा को रोका और उतरा और उतरने के बाद मेरे बाप की लाश के करीब आया और वो जो कपड़ा चेहरे पे था ना उसको हटाया और उसको हटाने के बाद अपना नूरी हाथ मेरे बाप के चेहरे के ऊपर फेरा और वापस वो कपड़ा डाल दिया और मैं करीब आया और मैंने चेहरे के ऊपर वो कपड़ा हटाया तो उनका चेहरा जो है 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। इतना उनका चेहरा रोशन हो गया और वो घोड़े के ऊपर सवार होकर के रवाना हुआ। तो वो नौजवान कहता है कि मैंने उनके पाँव को पकड़ा और अर्ज किया,
کہ اس مشکل وقت کے اندر آپ کون شخص ہیں جس نے آ کر کے میری مدد کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ اس نوجوان نے عرض کیا، حضور اتنی میری باپ کے اوپر مہربانی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ ہمیشہ میرے اوپر درود اور سلام پڑھتا تھا، درود اور سلام پڑھتا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کے اوپر اتنی مہربانی کی، شفقت کی۔ تو میرے عزیز دوستو، جو درود اور سلام، جو صلات اپنے پیارے نبی دونوں جہاں کے آقا مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر پڑھے گا تو اس دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ہر چیز کے لیے وقت مقررہ ہے، ہر چیز کے لیے دن اور رات کے اندر 5 وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، مقررہ وقت ہے، اس وقت کے اندر ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے صرف سال کے اندر 1 مرتبہ رکھ سکتے ہیں، مالک نصاب ہے وہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور جس کے اوپر حج فرض ہے وہ 1 مرتبہ اپنا حج ادا کر سکتا ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت مقررہ ہے، لیکن میرے عزیز دوستو یہ کان کھول کر کے سن لو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنے کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ چاہے رات کے وقت پڑھو، چاہے اذان سے پہلے پڑھو، چاہے اذان کے بعد پڑھو، رات کے وقت پڑھو، دن کے وقت پڑھو، چلتے پڑھو، پھرتے پڑھو، سوتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر تم درود پڑھو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے اندر تمہارے درود اور سلام کو سنیں گے۔ میرے عزیز دوستو، درود کوئی کم چیز نہیں ہے، جو اپنے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اپنا معمول بنا لے گا درود اور سلام پڑھنے کا، تو قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ حضرت میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا ایک اللہ کے ولی تھے جن کی دربار کے اندر ایک عورت آئی اور عورت آ کر کے ان سے سوال کرنے لگی اللہ کے ولی سے۔ اس نے سوال کیا کہ میری ایک بچی تھی جس کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنے اس بچی کو خواب کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس اللہ کے ولی کی جب دربار کے اندر آئی تو اس اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز ادا کرنا، عشاء کی نماز ادا کرنا، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کے اندر وہ عورت آئی، اللہ کے ولی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو حکم دیا عشاء کی نماز ادا کرنا، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ جب ہو جاؤ تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، الحمد پڑھنا، اور الحمد کے بعد سورہ الحاق کو متکاثر پڑھنا، اور جب 2 رکعت نماز نفل پوری ہو جائے تو میرے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود سلام پڑھتے پڑھتے تو سو جانا، اور اپنی بچی جس حالت کے اندر ہوگی تو خواب کے اندر دیکھے گی۔ اللہ کے ولی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو یہ حکم فرمایا تو اس عورت نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور درود سلام پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی، درود و سلام پڑھتے پڑھتے وہ عورت سو گئی، اور سونے کے بعد اس نے اپنی بچی کو خواب کے اندر دیکھا تو وہ عذاب خدائی کے اندر مبتلا ہے، اس کو آگ کا لباس پہنایا ہوا ہے،
اور طرح طرح کا اس بچی کو عذاب ہو رہا تھا۔ صبح کا وقت ہوا تو وہ عورت وہاں سے نکلی، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کے اندر پہنچی اور آ کر کے عرض کیا، حضور میں نے اپنی بچی کو رات کے اندر خواب کے اندر دیکھا تو وہ عذاب الہی کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا تو اپنے گھر چلی جا اور گھر جانے کے بعد اللہ کی راہ کے اندر کچھ خرچ کر، اس کے نام کچھ صدقہ کر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، عذاب اس کا کم کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، کچھ دنوں کے بعد میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب کے اندر وہی بچی نظر آئی اور اس بچی نے دیکھا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگی، اے اللہ کے ولی کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ کے ولی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ تو اس بچی نے کہا، حضور میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اور وہ جنت کے اندر تخت کے اوپر بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ برادران اسلام، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں وہی بچی ہوں جس کی ماں کو آپ نے نماز نفل ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، میں نے تو جس حالت کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوں اور جو ماں آپ کی نے مجھ سے آپ کی حالت بیان کی تھی، وہ حالت آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ جنت کے اندر اور تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ عذاب الہی کے اندر مبتلا ہے۔ تو بچی نے کہا، حضور واقعی ہمیں عذاب ہو رہا تھا، واقعی ہمیں عذاب ہو رہا تھا، لیکن ہماری قبرستان کے قریب سے ایک اللہ کا ولی کا گزر ہوا اور اس اللہ کے ولی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام پڑھا۔ درود اور سلام پڑھنے کے بعد ان قبر والوں کے ارواح کو وہ درود اور سلام کا ثواب بھیج دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود اور سلام کی برکت سے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر کے ہم کو جنت کے اندر اعلیٰ بلند مقام نصیب۔ تو میرے عزیز دوستو، گنہگار جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کے اوپر چلتا ہوا شخص درود پڑھتا ہے تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو زندہ خود ہم درود پڑھیں گے تو ہماری بخشش کیوں نہ ہوگی؟ میرے عزیز دوستو، میرے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استراحت کے لیے، آرام کے لیے رکے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے اجازت دی، لیکن کسی کے پاس کھانے کے لیے سالن نہیں ہے جس سے روٹی وہ تناول فرمائیں، روٹی کھائیں۔ کھانا تو ہے لیکن سالن ان کے پاس میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام بغیر سالن کے سوکھی روٹی اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میرے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کے اندر ادب کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ شہد کی مکھی، شہد کی جو مکھی ہوئے ہیں، یہ شہد کی مکھی ان کے سروں کے اوپر بھن بھنا رہی ہے، چلا رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی ہمارے سروں کے اوپر کیوں چلا رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شہد کی مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کے غلام بغیر سالن کے روٹی کھا رہے ہیں اور اسی جنگل کے اندر ہم نے درختوں کے اندر شہد کا چھتا بنا کر کے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا غلام ہمارے ساتھ میں بھیجو تاکہ ہم وہ چھتا دکھائیں اور شہد لائیں اور شہد لا کر کے آپ کے غلام اسے کھانا تناول فرمائیں۔ شہد کی مکھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کے اندر عرض کیا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شہد بنانے کی تو ہم کے اندر طاقت ہے
لیکن وہاں سے لا کر کے یا رسول اللہ آپ کی دربار کے اندر پیش کریں، اتنی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ کسی صحابی کو بھیجو، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ لے کر کے اس شہد کی مکھی کے ساتھ میں جاتے ہیں، صاف اور شفاف بہترین اور اچھی شہد کا پیالہ بھر کر کے مولا علی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر وہ شہد تقسیم کر لی، لیکن پھر بھی وہ شہد کی مکھی ان کے سروں کے اوپر بن بنا رہی ہے، آواز کر رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور کیا کر رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں نے شہد کی مکھی سے پوچھا، اے شہد کی مکھی تم یہ شہد کیسے بناتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم یہ جو درخت ہیں نا ان کا کڑوا رس جو ہوتا ہے نا، کھارا جو رس ہوتا ہے نا، اس کو چوس چوس کر کے شہد بناتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم کڑوا رس کھا کر کے درختوں کا کھاتی ہو تو شہد بھی کڑوی ہونی چاہیے نا، تو پھر یہ میٹھی کیسے ہوتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کڑوا رس ہم ان درختوں کا چوستے ہیں، لیکن چوستے وقت دروب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں۔ کڑوا رس ان درختوں کا چوستے ہیں، لیکن جس وقت چوستے ہیں نا اس وقت صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدا دیتے ہیں تو وہ کڑوا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، اس رسول کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہ ہمیں کوئی نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں کوئی روزے کی فکر ہے، نہ ہمیں کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی، کوئی ہمیں حکم کی پیروی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، قبر کے اندر جس وقت میت کو دفن کیا جاتا ہے اس وقت مدینے کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو ہم نے اس دنیا کے اندر آقا کو پہچانا نہیں ہے تو قبر کے اندر ہم اپنے پیارے رسول کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو یاد رکھنا، جب تک سچے اور پکے مسلمان اور پکے مصطفیٰ کے غلام نہیں بن جاؤ گے تو قبر کے اندر سوالات بھی نہیں آئیں گے، جب تک پکے اور سچے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام نہیں بنو گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شہد نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ میں کڑوے رس چوستی ہوں لیکن درود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتی ہوں تو وہ میٹھی ہو جاتی ہے کڑوے رس والی شہد۔ تو میرے عزیز دوست، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہو، ہمارا عقیدہ ابو بکر صدیق والا ہو، ہمارا عقیدہ عمر فاروق اعظم والا ہو، ہمارا عقیدہ عثمان غنی والا ہو، ہمارا عقیدہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہو، تو ہمیں نہ قبر کے اندر کوئی فکر ہوگی نہ اس جان کے اندر فکر ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، صرف حضرت قبلہ سید بچل شاہ کا حکم تھا، مجھے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اردو کے اندر بولو، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی۔ اب ہمارے باہر سے آئے ہوئے خصوصی مہمان حضرت قبلہ مولانا بلال احمد صاحب قادری مدظل العالی رونق کے اسٹیج بھی ہو چکے ہیں، رونق کے مائک بھی ہوں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو بہترین سندھی کے اندر اردو کے اندر خطاب فرمائیں گے۔ وما علینا البلاغ المبین۔